اب ڈرائیونگ تم کروگے گل احمد، میں نے تھکن تھکن والے لہجے میں کہا۔ اس ناکامی اور خونی کھیل نے میرا موڈ خراب کر دیا ہے۔ میرا وہ یقین اور خوش فہمی بھی ہلاک ہو گئی ہے کہ کم از کم آزاد کشمیر دشمن کی زد سے پاک ہے۔ لیکن میرا یقین اور پختہ ہو گیا ہے، گل احمد بولا، کہ اللہ اپنے سپاہیوں کو پہاڑوں، صحراؤں اور جنگلوں میں بھی تنہا نہیں چھوڑتا۔ کیا ہماری عقل اور طاقت نے ہماری جان بچائی ہے؟ گل احمد بولتا ہوا سیٹ پر بیٹھ گیا۔ میں اور انو گھوم کر فرنٹ ڈور سے فرنٹ سیٹ پر جا بیٹھے۔ ہاں اب پوری بات بتاؤ، یہ اتنی فائرنگ کس نے کی تھی؟ انو نے پوچھا تو گل احمد نے خود کو مورز الزام ٹھہراتے ہوئے اسے پورا واقعہ سنایا۔ نہیں میرے بھائی، تم نے جو کیا بالکل درست کیا ہے۔ میں سانپ کو آستین میں رکھنے کے خلاف تھی، تم دونوں کی وجہ سے چپ تھی۔ دشمن اور پھر ہندو اور اس کے تعاون اور زبان پر بھروسہ دیوانے کا خواب تو ہو سکتا ہے، کسی عقل مند کا فیصلہ نہیں ہو سکتا۔ سوچنا یہ ہے کہ راستے میں چھپے ہوئے سانپوں سے کیسے بچ کر نکلیں۔ میری بات کا جواب کسی نے نہ دیا تھا۔ پھر میں بھی خاموش ہو گیا تھا۔ دل میں ندامت کا احساس بھی ہونے لگا تھا کہ گل احمد ہماری وجہ سے خطرناک سفر کا ساتھی بنا تھا، ورنہ وہ کچھ دن اور اپنے والدین کے ساتھ رہتا۔ مشرقی افق کے لبوں پر نئی صبح کی روشنی آہستہ آہستہ ابھر رہی تھی۔ انو میرے شانے سے سر ٹکائے اپنی نیند پوری کر کے بیدار ہو چکی تھی کہ گل احمد کو بکریوں کے ریوڑ کی وجہ سے گاڑی کی رفتار کم کرنی پڑی تھی۔ شاید چرواہوں نے رات سڑک سے ہٹ کر اوپر بسر کی تھی اور صبح کے آثار دیکھ کر سفر پر روانہ ہوئے تھے۔ بہت بڑا ریوڑ تھا، آدھا سڑک پر اور آدھا اترائی اتر رہا تھا۔ یہ لوگ اگر مان جائیں تو ہم سرحد پار کر سکتے ہیں، گل احمد بولا۔ ان لوگوں سے تاوان لے لیا جاتا ہے، یہ بآسانی ادھر ادھر ہو جاتے ہیں۔ کیا جولنی بیگ تم ساتھ لائے ہو؟ انو نے پوچھا۔ ہاں میں نے جواب دیا۔ ٹھیک ہے گل احمد، ہم آگے نکل کر ان لوگوں کا روپ دھار لیں گے اور پھر ان سے معاملے کی بات کریں گے۔ ایک ویران مگر خوش منظر جگہ گاڑی روک کر ہم نے باری باری چھوٹے سے پہاڑی جھرنے کے پانی سے پیاس بجھائی، پک اپ کے گرم انجن کو غسل دیا اور وضو کر کے ہم نے گل احمد کی امامت میں فجر کی نماز ادا کی تھی۔ سچی بات ہے، نماز کے معاملے میں ہم دونوں بدبخت تھے۔ گل احمد کی تقلید میں مجھے اور انو کو اپنے رب کی عبادت کا خیال آیا تھا۔ میں تو بچپن ہی سے نماز کا پابند نہ تھا۔ قصور میرا نہیں بلکہ ماڈرن طرز زندگی، ماحول اور سیکولر نظام تعلیم نے مجھے اپنے دین سے دور رکھا تھا۔ ہمارے گھر میں اللہ کی مقدس کتاب قرآن حکیم بھی تھی اور ایک صابر و شاکر اور متقی عورت بھی رہتی تھی جو ہماری ماں تھی، لیکن بچے باہر سے سیکولرزم کی تعلیم حاصل کرتے تھے اور گھر پر بیوروکریٹ باپ کے نقش قدم پر چلتے تھے۔ مجھے یہ اعتراف ہے کہ اس صبح مجھے ندامت کے شدید احساس کے ساتھ ساتھ نماز ادا کرنے کی انجانی سے خوشی بھی محسوس ہوئی تھی۔ یوں لگا جیسے کوئی بھولا بسرا عہد ایفا ہو گیا ہو۔ نماز سے فارغ ہو کر ہم نے جولنی بیگ سے چرواہوں کا مخصوص لباس اپنے لباس پر چڑھا لیا تھا۔ چونکہ لباس کھلا تھا اس لیے بآسانی نیچے کا لباس چھپ گیا تھا۔ گل احمد کی ہدایت پر میں نے انو کے بالوں کا سٹائل بھی بدل دیا تھا۔ چونکہ میرا اور انو کا قدرتی رنگ کھلے گلاب جیسا تھا، اس لیے گل احمد کے مشورے پر ہم نے گاڑی کے گریز زدہ پرزوں سے ہاتھ اور گلے تک چہرہ میلا کر لیا تھا۔ میری رائے تھی کہ گاڑی سڑک کے کنارے چھوڑ دی جائے، لیکن گل احمد اور انو اس آم کی گٹھلی کے دام کھڑے کرنا چاہتے تھے۔ جب گاڑی فروخت کرنے کا فیصلہ ہوا تو گل احمد نے ہی یہ ذمہ داری قبول کی تھی۔ 5-6 کلومیٹر کے فاصلے پر ایک گاؤں تھا اور گاڑیوں کا ایک بازار بھی تھا۔ بازار میں سوختہ لکڑیوں کی ٹال تھی۔ گل احمد نے پہاڑی لباس اتارا اور گاڑی لے کر ٹال پر چلا گیا تھا۔ چونکہ گاڑی کے تمام کاغذات گاڑی کے ساتھ موجود تھے، اس لیے خریدار نے لوٹ کا مال سستے داموں فوراً خرید لیا اور گل احمد 10 بجے اس سرائے میں داخل ہوا تھا جس میں وہ ہمیں تنہا چھوڑ گیا تھا۔ یہ لیجئے رقم۔ اس نے خاکی لفافے کی پوٹلی ہمارے درمیان چارپائی پر رکھ دی۔ 50,000 نقد اور 2,000 روپے ماہانہ قسط پر سودا ہوا ہے۔ 2,000 مگر؟ انو بولتے چپ ہو گئی۔ شاید گل احمد کی بات سمجھ آ گئی تھی۔ قسط کی شرط قبول کر کے گویا اس نے خریدار کو ہر شک سے دور کر دیا تھا۔ اگر وہ نقد ہی پر اصرار کرتا تو کوئی بھی عقل مند پرکھ پر چول کا راستہ اختیار کر سکتا تھا۔ کچھ رقم میرے پاس تھی۔ ہم نے کل رقم کو 3 مساوی حصوں میں تقسیم کیا اور خفیہ جیبوں میں نوٹ رکھ لیے۔ چوتھا حصہ پہلے ہی بکریوں کی خریداری کے لیے الگ کر لیا تھا۔ چونکہ گوجری زبان کا ماہر گل احمد تھا، ویسے بھی وہ محنت کش مجاہد چہرے مہرے سے چرواہا ہی دکھائی دیتا تھا، اس لیے بکریوں کے حصول کی ذمہ داری بھی اس کو سونپی گئی تھی۔ کرائے کی گاڑی پر ہم نے واپسی کا سفر شروع کیا، لیکن 10-15 کلومیٹر تک بکریوں کا کوئی نشان دکھائی نہ دیا۔ گل احمد ڈرائیور سے کہہ رہا تھا کہ ہمیں اپنے ساتھیوں کی تلاش ہے، اس لیے ہر آتے جاتے شخص سے ڈرائیور چرواہوں کے بارے میں پوچھتا تھا۔ ایک لڑکے نے بتایا کہ صبح اس نے ایک ریوڑ کو سڑک چھوڑ کر جنگل میں جاتے دیکھا تھا۔ ہم نے گاڑی سے اتر کر بکریوں کے قدموں کے نشانات دیکھے اور اللہ کے بھروسے پر ڈرائیور کو کرایہ دے کر واپس بھیج دیا تھا۔
جولنی بیگ کو میلی چادر میں باندھ کر پہاڑی لوگوں کا بوجھ بنا لیا تھا اور گل احمد نے پوٹلی پشت پر لاد لی تھی۔ میں اور انو ٹیڑھی لاٹھیوں کو ٹیک ٹیک کر پتریلے اور ناہموار راستے پر گل احمد کی رہنمائی میں چل رہے تھے۔ جنگلی راستے کے دونوں اطراف گھنا جنگل پھیلا ہوا تھا۔ ہم سے غلطی ہوئی تھی کہ بازار سے ہم نے پانی کے لیے کوئی برتن نہیں لیا تھا۔ جوں جوں چڑھائی بلند ہو رہی تھی، تھکاوٹ ہڈیوں تک اترتی جا رہی تھی اور پیاس سے حلق خشک ہو رہا تھا۔ گل احمد میرے بھائی، اچانک چلتے چلتے انو دیودار کے درخت سے ٹیک لگا کر بولی، میں پرندوں کی آواز سن رہی ہوں، دیکھو شاید پانی کہیں ہو۔ میں بھی سن رہا ہوں آپا جی، گل احمد نے پلٹ کر جواب دیا۔ میں آپ کو خوف زدہ نہیں کر سکتا، کیونکہ ایک بھائی اور ایک مرد کی موجودگی میں آپ کے نزدیک خوف آ ہی نہیں سکتا۔ ویسے بھی آپ بہادر خاتون ہیں، میں پرندوں کی زبان سمجھتا ہوں۔ یہ آوازیں خوف کی علامت سمجھی جاتی ہیں۔ جب پرندے کسی درندے کو یا اپنے دشمن کو دیکھتے ہیں تو دوسروں کے لیے سگنل نشر کرنے لگتے ہیں۔ اس نے کہا، کیا اس جنگل میں درندے ہوتے ہیں؟ انہوں نے سپاٹ آواز میں پوچھا۔ یہ دنیا درندوں کی ہے آپا جی، گل احمد نے جواب دیا۔ ویسے میں اس جنگل سے اتنا ہی واقف ہوں جتنا آپ دونوں، البتہ آپ نے پانی کی طرف توجہ دلائی ہے، یقیناً پرندے پانی کے آس پاس رہتے ہیں۔ میرا خیال ہے اس چڑھائی کی اترائی بھی ہوگی اور اترائی میں پانی بھی ہوگا۔ کیا بھوکا جنگل ہے؟ انو نے دیودار کی شاخ توڑتے ہوئے کہا۔ کوئی جنگلی پھل تک نہیں۔ اس نے پتے منہ میں ڈالے اور جب چبانے لگی تو اس کا منہ عجیب سا بن گیا۔ میری ہنسی نکل گئی تھی۔ انو نے گھور کر میری جانب دیکھا اور چبائے ہوئے پتے تھو کر کے مجھ پر پھینک دیے۔ نواب زادی حضور، میں نے آستین جھاڑتے ہوئے کہا، اس درخت کے پتے چبائیے، شاید ذائقہ خوشگوار ہو۔ اس نے چہرہ دوسری طرف کر لیا اور پھر لکڑی ٹیکتی ہوئی چلنے لگی تھی۔ میں بے حس تھا نہ ظالم کہ ایک خاتون کو تکلیف میں دیکھ کر کہکہ لگاتا۔ مجھے انو کی اذیت اندر ہی اندر کاٹ رہی تھی، لیکن میں اظہار کر کے اس کی مایوسی میں اضافہ نہیں کرنا چاہتا تھا۔ طفل تسلیاں انو جیسی بالغ النظر اور تجربے کار عورت کے لیے بے معنی تھی۔ میں مذاق سے اس کے حوصلے کی لرزتی دیواروں کو سہارا دے رہا تھا۔ اللہ کا بھروسہ ہمارے لیے زیادہ راہ ہے آپا جی، گل احمد نے راستے پر پڑا خاردار خشک درخت ہٹاتے ہوئے کہا۔ بندے کا دیا ہوا زیادہ راہ دھوکہ دے سکتا ہے، ختم ہو سکتا ہے، لیکن اللہ مہربان کا بھروسہ کبھی بندوں کو دھوکہ نہیں دیتا، کبھی ختم نہیں ہوتا۔ وہ دیکھیے اس چڑھائی کا اختتام۔ انو نے دونوں ہاتھ اٹھا کر آسمان کی جانب دیکھا، جیسے وہ اللہ کا شکر ادا کر رہی ہو، کیونکہ تھکن اور پیاس نے اسے بری طرح نڈھال کر دیا تھا۔ ہم تکلیف دہ چڑھائی کے عذاب سے نکلے تو دوسری طرف سرسبز وادی نے ہماری ساری تھکن دور کر دی تھی۔ اترائی کے وسط میں چند گھر دکھائی دے رہے تھے اور وادی میں ہم نے بکریوں کو بھی نالے کے کنارے چرتے دیکھ لیا تھا، یعنی وہ پہلی منزل جس کی ہمیں تلاش تھی ہمارے پاؤں کے نیچے تھی۔ گل احمد ہمیں درخت کے نیچے چھوڑ کر آبادی میں گیا اور گاگر کے ساتھ واپس آیا۔ گاگر ایک لڑکی نے اٹھا رکھی تھی۔ ہم نے ٹھنڈا پانی پیا اور اللہ کا شکر ادا کیا۔ گل احمد نے بسکٹوں کے پیکٹ سے ایک پیکٹ پہاڑی لڑکے کو دیا۔ اس نے بے صبری سے وہیں ڈبہ پھاڑا اور بسکٹ کھاتا ہوا واپس گیا تھا۔ نیچے چل کر ہمیں پہلے معلومات حاصل کرنا ہوں گی، گل احمد بولا۔ اگر چرواہوں کی منزل مقبوضہ علاقہ ہے تو کچھ دے دلا کر ان میں شامل ہونا ہمارے لیے بہتر ہوگا، ورنہ ریوڑ سے جدا ہونے والی بکریاں ہمیں بہت پریشان کریں گی۔ ہمارے رہنما تم ہی ہو، جو بہتر سمجھتے ہو کرو، انو نے کہا۔ ہاں، اگر وہ شراکت پسند نہ کریں تو محفوظ راستہ ضرور معلوم کر لینا، اور یہ بھی کہ کتنے دن کا سفر ہوگا، انو نے کہا۔ اگر ہم رات بھر سفر جاری رکھیں تو بارڈر کراس کر لیں گے، گل احمد نے بتایا۔ جس راستے میں آیا تھا وہ خطرناک تو ہے مگر شارٹ کٹ ہے۔ چاچو، جھاڑی سے جھانک کر اس لڑکی نے آواز دی۔ میری ماں پوچھتی ہیں، کھانا یا چائے کی ضرورت ہے؟ کیا خیال ہے اس نے خاتون کی دعوت قبول کر لی جائے؟ انو بولی، میں تھوڑا آرام کر لوں گی۔ اچھے بچے، میں نے اسے پچکار کر کہا، ہم تمہارے ساتھ چلیں گے۔ وہ ایک کمرے کا مکان تھا۔ صحن میں پتھر اور مٹی دیکھ کر ہم نے پہاڑی کی جانب دیکھا۔ وہ صابر و شاکر اور نڈر لوگ تھے، خطرات کی زد میں زندگی بسر کر رہے تھے۔ لڑکی نے بتایا کہ موسم برسات کے دوران اکثر راتیں وہ لوگ مکان سے دور کسی جگہ پر گزارتے ہیں، کیونکہ پہاڑی سے پتھر اور مٹی کے تودے گرتے رہتے ہیں۔ 30-32 برس کی وہ عورت خاصی خوش شکل اور صحت مند تھی، ایک کمرے کی وجہ سے پردے کا تصور بھی نہ کر سکتی تھی۔ اس نے خندہ پیشانی کے ساتھ ہمارا استقبال کیا، حالانکہ ہم چرواہوں کے روپ میں تھے۔ پیلی مکئی کی روٹیاں اور کچے دودھ کی لسی جب ہمارے سامنے آئی تو کھٹی کھٹی بدبو سونگھ کر انو نے روکھی روٹی کے چند نوالے لیے اور پانی پی کر لیٹ گئی۔ وہ اتنی گہری نیند میں ڈوبی تھی کہ شام تک ہم میں سے کسی نے اسے جگانے کی جرت نہ کی تھی۔ وہ معصوم بچے کی طرح بے سدھ پڑی رہی تھی۔ گل احمد جب چرواہوں سے معاملات طے کرنے جانے لگا تو میں نے بھی جانا چاہا، مگر اس نے آنکھوں میں مجھے سمجھایا کہ ہمیں سابقہ تلخ تجربے سے سبق لینا چاہیے اور انو کو تنہا نہیں چھوڑنا چاہیے۔ وہ اس گھر میں ایک عورت
اور اس کا کم سن بیٹا تھا، مگر گل احمد کی بات میری سمجھ میں آ گئی تھی۔ گل احمد 8 بجے واپس آیا۔ اس وقت گھر والی کا گھر والا بھی آ چکا تھا۔ کڑیل نوجوان تھا، جنگل میں چرائی کا کام کرتا تھا۔ انو اندر تھی اور ہماری میزبان نے کسی بھی خیال کے تحت اپنے خامن پر اندر جانے کی پابندی لگا دی۔ چونکہ میں نے انو کے ذریعے اپنی میزبان کا حق کی خدمت کچھ زیادہ ہی ادا کر دیا تھا، اس لیے رات کے کھانے میں مرغ شامل تھا۔ 3000 اور ذات راہ کی قیمت پر معاہدہ ہوا ہے، گل احمد نے کھانے پر بتایا۔ ان لوگوں کو جانا تو ہے، مگر وہ منزل بمنزل جائیں گے۔ اب معاہدے کے مطابق 20 بکریوں کے ساتھ ایک جوڑا ہمارے ساتھ جائے گا۔ بارڈر کراس کرتے ہی وہ ہم سے الگ ہو کر اپنے ڈیرے پر انتظار کریں گے۔ گڈ، انو پرستائش لہجے میں بولی۔ بھائی گل احمد، تم واقعی اللہ کا خاص انعام ہو، ورنہ یہ صاحب اپنے ساتھ مجھے بھی پکڑوا دیتے۔ چلے تھے گائیڈ کے ساتھ، انو نے کہا۔ بھول رہی ہو، میں نے اپنا دفاع کیا، وہ گائیڈ بھی گل احمد نے ہائر کیے تھے۔ جی بے شک، میں ان لوگوں کو پہچان نہ سکا تھا، گل احمد ندامت سے بولا۔ انسان کو جان لینا دنیا کا مشکل ترین کام ہے۔ اصل انسان تو اندر بہت گہرائی میں رہتا ہے۔ میں اصل میں کیا ہوں میں جانتا ہوں، گل احمد نے کہا۔ چھوڑو بھائی، کس فلسفے میں الجھ گئے ہو، میں نے کہا۔ کھانا کھاؤ اور میزبان سے اجازت مانگو، ہمیں باہر تو اور رات کا ہی سفر کرنا ہے۔ خاتون اندر آئی تو انو نے مناسب انداز میں اس سے بات کی۔ پھر ہم تاریکی میں وہاں سے نکل کر گل احمد کی رہنمائی میں ڈیرے میں داخل ہوئے۔ چرواہوں کے کتوں نے ہمارا راستہ روکا تو گل احمد نے آواز دی۔ ایک شخص نے گوجری زبان میں کتوں کو ڈانٹ پلائی اور ہمیں خیمے میں لے گیا۔ بچے سوئے ہوئے تھے۔ کھچروں کے تھڑوں یعنی کاٹھیاں کو بیٹھنے کے لیے بطور صوفہ سیٹ ان لوگوں نے پیش کیا تھا، جس کو وہ لوگ بطور تکیہ استعمال کرتے تھے۔ بکریوں کے دودھ کی بو بڑی ناگوار تھی۔ انو نے ناک پر چادر رکھ لی تھی۔ میں نے معذرت کر لی، مگر گلداد پورا کٹورا پی گیا تھا۔ میں نے احمد خان کو راستہ بتا دیا ہے، ایک بوڑھے نے بتایا۔ اگر کسی نے روکا ٹوکا تو یہ ان سے معاملہ طے کر لے گا۔ ہمیں 2-4 بکریوں کی قربانی دینا پڑے گی۔ ہاں، اگر زیادہ بکریاں ضائع ہوئیں تو 1000 روپے فی بکری تم لوگوں کو ادا کرنا ہوں گے، اس نے کہا۔ گل احمد نے اسے یقین دلایا کہ ان لوگوں کا نقصان پورا کر دیا جائے گا، اور یہ بھی کہا کہ ہمیں فوراً روانہ ہونا چاہیے۔ احمد خان 23-24 برس کا طویل قامت نوجوان تھا، جبکہ اس کی بیوی 15-16 برس کی فربا بدن تھی۔ وہی 18 بکریاں ہانک لائی تھی۔ ہمارا ہم سفر ایک کتا بھی تھا جو احمد خان نے پکڑا ہوا تھا، کیونکہ اسے ہمارا ساتھ پسند نہ تھا۔ بکریوں کو یقیناً راستوں کی پہچان تھی، ہولے ہولے آگے آگے چل رہی تھیں۔ بعض اوقات اچانک راستہ مڑ جاتا، کہیں دوراہے اور کہیں چوراہے تھے، لیکن بکریوں کو کسی بھی مقام پر اپنے رکھوالے کی رہنمائی یا ہدایت کی ضرورت پیش نہ آتی تھی۔ اچانک ریوڑ رکا اور پھر بکریاں بھی دکنے لگیں۔ احمد خان نے ہمیں رکنے کا اشارہ کیا اور گراتے کتے کے ساتھ بکریوں کے درمیان سے گزرتا آگے چلا گیا تھا۔ میرا خیال ہے آگے کوئی درندہ ہے، گل احمد بولا۔ ہمیں احمد خان کی مدد کے لیے جانا چاہیے۔ چونکہ انو اور احمد خان کی بیوی سکینہ ہمارے قریب تھی، اس لیے سکینہ نے بھی درپیش خطرے کو محسوس کر لیا تھا۔ اس سے قبل کہ ہم اسے روکتے اور دوڑتی ہوئی نالے میں کود گئی۔ اس وقت ہم ایک درے میں تھے، اوپر سے آنے والے پہاڑ نالے کے کنارے کنارے جا رہے تھے۔ خطرہ شاید نالے میں تھا۔ مان میری سماج سے ایسی آوازیں ٹکرائیں جیسے 2 درندے ایک دوسرے کو بھنبوڑ رہے ہوں۔ ابھی چاند طلوع نہ ہوا تھا۔ میں نے انو کا ہاتھ پکڑا اور پھر ہم گل احمد کے پیچھے چل پڑے۔ گل احمد نے بیگ سے ٹارچ نکال کر روشنی ادھر ادھر گھمائی اور پھر روشنی ایک جگہ ساکت ہو گئی۔ روشن دائرے میں سیاہ کتا واقعی کسی درندے سے لڑ رہا تھا۔ قریب ہی احمد خان اور سکینہ کھڑے تھے، جیسے وہ ان کے لیے ایک دلچسپ تماشا ہو۔ احمد خان نے ہمیں روک کر بتایا کہ جنگلی انسان نے راستہ روک لیا تھا۔ بعد میں پتہ چلا کہ وہ ریچھ کو جنگلی انسان کہہ رہا تھا۔ ابھی احمد بول رہا تھا کہ کتے کے حلق سے دردناک چیخ ابھری تو احمد خان دوڑتا ہوا ادھر گیا۔ پینسل ٹارچ کی محدود روشنی میں ہم اس لڑائی کو پوری طرح روشنی کے دائرے میں قید نہیں کر سکتے تھے۔ البتہ ہم نے دیکھا تھا کتا، ریچھ اور احمد خان تینوں گتھم گتھا تھے۔ مالک اپنے وفادار رکھوالے کی مدد کرتے ہوئے خونخوار درندے سے لڑ گیا تھا اور ہم بے بسی سے کھڑے تھے، حالانکہ ہمارے پاس آتشی ہتھیار تھے۔ ایک گولی ہی لڑائی کا فیصلہ کر سکتی تھی، مگر 3 ہدف آپس میں گڈ مڈ تھے۔ ہم مطلوبہ ہدف کو نشانہ بنانے کا خطرہ مول نہ لے سکتے تھے۔ میں جاتا ہوں، گلداد بول پڑا۔ اگر احمد خان زخمی ہو گیا تو ہمارا نقصان ہوگا۔ اس سے قبل کہ میں بولتا، احمد خان لڑکھڑاتا ہوا آتا دکھائی دیا۔ اس کے پیچھے کتا تھا اور ریچھ اچھل رہا تھا۔ تم ٹھیک تو ہو احمد خان؟ میں نے آگے بڑھ کر اسے سہارا دیا۔ ہاں جی، احمد خان بولا، ٹھیک ہوں۔ ہم نے اس موذی کو ادھیڑ دیا ہے۔ احمد خان کی جیداری اور جذبہ وفاداری دیکھ کر مجھے ایک گونہ تسکین ہوئی کہ جو شخص اپنے کتے کے خاطر جان کی بازی لگا سکتا ہے، وہ ہم جیسے انسانوں کے لیے کیا کچھ نہ کرے گا۔ سکینہ کی ایک آواز پر بکھری ہوئی بکریاں ادھر ادھر سے نکل کر قطار میں چل پڑیں۔ ہمارے درمیان پھر وہی ترتیب اور فاصلہ آ گیا۔
ان دونوں نے خود کو آگے رکھا ہوا تھا۔ مقصد یہی رہا ہوگا کہ کسی بھی خطرے کا سامنا وہ کریں گے اور ہمیں سنبھلنے کا وقت مل جائے گا۔ سفر کا یہ محفوظ اور رضاکارانہ انداز لڑاکا فورس میں ہوتا ہے، مگر ایک چرواہے نے نہ جانے وہ طریقہ کہاں سے سیکھ لیا تھا۔ سورج طلوع ہوا تو ہم بارڈر سے 1 کلومیٹر دور برساتی نالے کے کنارے بیٹھے بکریوں کے تازہ دودھ میں بسکٹ بھگو کر ناشتے کی ضرورت پوری کر رہے تھے۔ انو نے پھر بکریوں کا دودھ استعمال کرنے سے خاموش انکار دیا۔ متبادل انتظام نہ تھا، لہٰذا انو نے نہایت صبر و شکر سے بسکٹ کھا کر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا۔ دائیں ہاتھ تحت نگاہ جنگل تھا اور جنگل کے وسط سے دھواں اٹھ رہا تھا۔ میرا خیال تھا کہ کہیں آگ لگی ہوئی ہے، مگر احمد خان نے بتایا کہ جنگل کے اندر چھوٹی چھوٹی آبادیاں ہیں۔ وہ لوگ جو مسلسل سرحدی نوک جھوک سے تنگ تھے وہ جنگل میں چلے گئے تھے۔ انو نے جھک کر سکینہ کے کان میں کچھ کہا، پھر دونوں نالے کے کنارے گھنی جھاڑیوں کی جانب چلی گئی تھیں۔ ہم نے ان سے پوچھا نہیں، قدرتی ضرورت ان کو لے جا رہی تھی۔ ہمیں بھی جنگل میں دن گزارنا ہوگا، احمد خان بولا۔ یہ فاصلہ ادھر ادھر کی فوج کے لیے کوئی اہمیت نہیں رکھتا، اس نے کہا۔ کچھ فوجی سامنے آ گئے۔ ہمارا درمیانی فاصلہ 50 قدم رہا ہوگا۔ تعداد میں وہ 5 تھے، پانچوں مسلح فوجی تھے۔ کافر ہیں، احمد خان کے ہونٹوں سے لرزتی ہوئی آواز نکلی۔ گھبرانے کی ضرورت نہیں، آزاد علاقے میں اپنے فوجی ہوں گے، گل احمد نے کہا۔ وہ قریب آ گئے۔ ان میں ایک کیپٹن، ایک صوبیدار اور 3 چھوٹے رینک کے تھے۔ میں نے یونیفارم سے دل ہی دل میں احمد خان کی تائید کرتے ہوئے دعا کی تھی کہ انو اور سکینہ نئی صورتحال سے آگاہ ہو جائیں، ورنہ ہمارے لیے مشکلات کا دروازہ کھل سکتا تھا۔ دونوں نوجوان اور خوبصورت تھی۔ وہ 5 تھے، ان کے پاس جدید اسلحہ بھی تھا۔ ادھر کیا کر رہے ہو؟ صوبیدار نے اکھڑ لہجے میں پوچھا۔ بکریاں؟ جی صاحب، بکریاں چرانے والے ہیں، احمد خان نے اپنی مخصوص بولی میں جواب دیا۔ آپ کے پرانے چاکر ہیں صاحب جی۔ سینٹر مین سٹینڈ اپ، کیپٹن نے تحکمانہ آواز میں کہا۔ اس کا حربہ میں نے سر کے اوپر سے اسی طرح اچھال دیا۔ درمیان میں تو میں تھا، اگر میں کھڑا ہو جاتا تو پھر مزید چھان بین کی ان کی ضرورت نہ رہتی، مگر میں بھی تربیت یافتہ کمانڈو تھا۔ میں بدستور سر جھکائے بیٹھا رہا۔ کیپٹن میرے اتنا قریب آن کھڑا ہوا تھا کہ میری جھکی ہوئی آنکھیں اس کے گرد آلود بوٹ دیکھ رہی تھیں۔ پھر اس نے میرے پھیلے ہوئے پاؤں پر سٹین گن کے بٹ سے ہلکی سی دستک دی۔ تبھی میری نگاہ اپنے پاؤں پر پڑی اور سانس سینے میں گھٹ کر رہ گیا۔ چرواہوں کے لباس کے نیچے جو لباس تھا، اس کی پتلون شلوار کے کھلے پائنچے سے جھانک رہی تھی۔ صوبیدار صاحب، اس جوان کی تلاشی لیں، اس نے سٹین گن کی نوک میرے بالوں پر لگاتے ہوئے حکم دیا۔ باقی لوگ پوزیشن، کھیل شروع ہو چکا تھا اور ہماری ٹیم پہلے ہی حلے میں مغلوب دکھائی دے رہی تھی۔ تینوں مسلح فوجیوں نے ہمیں گن پوائنٹ پر رکھ لیا تھا۔ اتارو گے یا میں اتاروں؟ صوبیدار نے میرے گریبان پر ہاتھ ڈال دیا۔ سر، اس لباس کے نیچے شرٹ اور پینٹ ہے، اس کی صاف چمڑی بتا رہی ہے کہ یہ چرواہا نہیں ہو سکتا۔ گڈ، کیپٹن مسکراتا ہوا ایک قدم آگے آیا۔ ٹھیک ہے صوبیدار صاحب، ہمیں ادھر زیادہ دیر نہیں ٹھہرنا، ان کو ساتھ لے چلو۔ بکریاں بھی؟ صوبیدار نے پوچھا۔ ہاں، کیپٹن بولا۔ اصل مجرم تو چرواہا ہے، یہ لوگ ہماری دوستی کی آڑ میں دہشت گردوں سے خوب کمائی کرتے ہیں۔ تو دوستو، اگلی قسط سننے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور بیل کے آئیکن پر بھی کلک کر دیں تاکہ ہر جو آنے والی ویڈیوز ہیں وہ آپ کو سب سے پہلے ملتی رہیں۔